السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ بحر ہند میں واقع جزائر پر مشتمل مالدیپ ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزائر پر انسانی آبادی ہے، اور یہ انسانی آبادی 100% مسلم آبادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ اس سے قبل مالدیپ کے عوام بدھ مت کے پیروکار تھے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کا بادشاہ، اس کی عوام اور اس کے خواص سب ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کب ہوا، اس کو ابن بطوطہ نے اپنی مالدیپ کی سیاحت کے بعد لکھی ہوئی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن بطوطہ فرماتے ہیں کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ایک ملک ہے۔ وہاں کے باشندے توہم پرست کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط ہو چکا ہے، اور کافی عرصے سے وہ ان پر فساد برپا کر رہا ہے۔ وہیں تو کہ ہر ماہ کے آخری تاریخ کو سمندر کے کنارے پر واقع ایک بت خانے میں وہ قیام کرتا ہے، اور یہ مالدیپ کے عوام ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے اس بت خانے میں بٹھا دیتے ہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی اس بت خانے میں جاتے ہیں تو وہ دوشیزہ مردہ لاش میں پڑی نظر آتی ہے، اور پھر یہ اس کو اٹھا کر جلا دیتے ہیں، اور یہ کام قرآن اندازی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا تھا۔ وہ بڑھیا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ دور سے آئے ایک مسافر نے یہ خبر جب سنی تو وہ بڑھیا کے گھر جا پہنچا۔ بڑھیا کو یہ مطالبہ پیش کیا کہ اس بار اس بیٹی کی بجائے مجھے بٹھا دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ چونکہ خوف زدہ تھے، اولاً تو اس کی بات نہ مانی کہ کہیں عفریت کوئی فساد نہ برپا کر دے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، بالآخر انہوں نے اس مسافر کو بت خانے میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ یہ مسافر شام ہوتے ہی بت خانے میں داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ عفریت جب شام کو آتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر واپس لوٹ جاتا ہے، اور یہ اس کا لوٹنا ہمیشہ کے لیے لوٹنا ہوتا ہے، کبھی نہ آنے کے لیے لوٹنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صبح مالدیپ کے لوگ اس بت خانے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مسافر زندہ و جاوید قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس بار ایک مسافر کو بت خانے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ وہ بیٹھا اور اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، وہ زندہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس مسافر کو شاہی استقبال کے ذریعے اپنے میخانے پر بلایا اور اس سے استفسار کیا کہ اس کے کیا ماجرا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک قرآن مجید جو کہ مسلمانوں کی کتاب ہے اس کی تلاوت کی ہے، اور اس کی برکت سے ہی یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ مسافر مشہور مسلم سیاح مبلغ اسلام شیخ ابو البرکات بربری رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جنہوں نے مالدیپ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 دن کے اندر ہی وہ پورا کا پورا شہر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر 2 ماہ کی تبلیغ کے ذریعے سے پورا کا پورا مالدیپ کا ملک مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ 1314 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد شیخ ابو البرکات مالدیپ ہی کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اور وہاں رہ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہاں کئی مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال پر ملال بھی وہیں مالدیپ ہی کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ یہ شیخ ابو البرکات دیکھنے کے تو ایک ہی تھے، لیکن تنہا ایک فرد نے پوری امت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔
ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ پورے کا پورے ملک کا مسلمان ہو جانا یہ قرآن مجید کی برکت سے ہوا ہے، جس سے آج ہم محروم ہیں۔ ہماری محرومی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے اس زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی ہاں، آج قرآن مجید کو ہم نے مردوں کی بخشش کا ذریعہ ہی سمجھ رکھا ہے، جبکہ قرآن مجید تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔